نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محمد رسول الله. عزیزان محترم، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے معراج کرائی، اس معراج کی حکمتیں عرض کر رہے ہیں کہ معراج کرانے میں حکمت کیا تھی، مصلحت کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیوں سیر کرائی، کیوں معراج عطا فرمائی. تو پچھلی دو ویڈیو میں ہم دو حکمتیں عرض کر چکے ہیں. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم تیسری حکمت کے بارے میں عرض کریں گے، تیسری مصلحت کے بارے میں عرض کریں گے. تو آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کے واقعات اور معراج کی حکمتیں اور علم دین پہنچے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہم چلتے ہیں تیسری حکمت کی طرف. عزیزان محترم، تیسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دیگر معجزات ہیں ان کے اندر ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے تھے. یہ آپ کا معجزہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ واقعی بڑا کمال ہے کہ اللہ کے نبی کی شان و عظمت کا اظہار ہے کہ جب لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان و عظمت کا انکار کرنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی کو جھٹلانے لگتے ہیں، تو اللہ اپنے انبیاء کو ایسے ایسے معجزات عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کی عقل تنگ رہ جاتی ہے، لوگوں کی سوچ کی انتہا ہو جاتی ہے. تو وہاں سے اللہ کے نبی کا مقام، شان، مرتبہ شروع ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح جب آپ کے زمانے کے لوگ آپ کو جھٹلانے لگے، آپ کی نبوت کا، آپ کی شان و عظمت کا انکار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت دکھانے کا ارادہ فرمایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مختلف معجزات عطا فرمائے. ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے تھے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ فرمانا یقیناً بڑی شان و عظمت کا والا کام تھا، بڑا اعلیٰ معجزہ تھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے اسی طرح معجزات عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی طرح مردوں کو زندہ فرماتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا طویل واقعہ ہے. میں اس پورے واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف اپنے مدعا کے مطابق تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹے تھے، کم سے کم عمر بچے تھے، 8 سال 7 سال کے دو بچے تھے. تو وہ دو بچے فوت ہو گئے. فوت بھی اسی دن ہوئے جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت جابر نے دعوت کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت پر تشریف لے گئے تو بچوں کو نہ دیکھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر سے پوچھا، اے جابر، بچے کہاں ہیں؟ حالانکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو علم تھا، معلوم تھا، لیکن عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کہیں آس پاس کھیل رہے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ کھانا تناول فرمائیے. لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم عطا فرما دیا تھا، اطلاع دے دی تھی، مطلع فرما دیا تھا کہ اے محبوب، حضرت جابر کے دو بیٹے ہیں، دونوں شہید ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ دعا فرمائیے، میں اللہ ان کو زندگی عطا فرما دوں گا.
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر سے جب اشرار فرمایا کہ بچوں کو بلاؤ، بچے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کی، دونوں بیٹوں کی میت لا کر حضور کے سامنے رکھ دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے ان بچوں کو زندگی عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ تعالی ڈائریکٹ بھی زندہ فرما سکتا تھا۔ اللہ تعالی فرشتے کو حکم دیتا کہ اے فرشتے بچوں کی روح کو واپس لوٹا دے، بچے زندہ ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعا کا حکم فرمایا کہ اے محبوب دعا کیجئے۔ تو اس میں حکمت کیا تھی، اس میں وجہ کیا تھی کہ دعا کیوں ضروری ہو گئی تھی کہ حضور دعا فرمائیں گے تو بچے زندہ ہو جائیں گے؟ تو علماء محدثین فرماتے ہیں کہ دراصل یہاں سے ہمیں وسیلے کا حکم ملتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً زندگی اور موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، وہ پروردگار ہے، وہ سب کو زندگی اور موت دینے والا ہے، لیکن اے محبوب جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اپنے لب مبارک ہلائیں گے، اپنی زبان مقدس سے کچھ الفاظ ادا فرمائیں گے، تو اے محبوب آپ وسیلہ بن جائیں گے، وسیلہ آپ بنیں گے، وسیلہ آپ کی دعا بنے گی، اے محبوب وسیلہ آپ کی ذات ہوگی، آپ کی دعا ہوگی، اور بچوں کو میں رب زندگی عطا فرما دوں گا۔ تو یہاں سے ہمیں وسیلے کا حکم ملتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا عمل کر کے اپنی امت کی تربیت فرمائی کہ لوگوں اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا، اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا میری سنت مبارکہ ہے۔ آج میں اللہ کا نبی یہ عمل کر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگا کرو، اللہ نیک بندوں کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک حکمت یہ تھی، اور دوسری حکمت دعا کرنے کی یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اظہار تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے، حضور دعا فرمائیں گے، اللہ کے نبی دعا فرمائیں گے، آپ کی دعا کے برکت سے اللہ ان بچوں کو زندگی عطا فرما دے گا، بچے بھی زندہ ہو جائیں گے، میرے محبوب کی شان و عظمت کا بھی اظہار ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں، اللہ اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ اپنے نبی کی دعا کو قبول فرما کر اللہ مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی یہ حکمت تھی دعا کرنے میں، ورنہ اللہ تعالی مالک ہے، خالق ہے، وہ ڈائریکٹ بھی مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا اب ہم پچھلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مردے زندہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کا اظہار تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مردوں کو زندہ فرماتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اظہار تھا۔ تو اس حکمت کے تحت اللہ نے اپنے محبوب کو شان و عظمت دکھانے کے لیے معراج کرائی، سیر کرائی، دکھایا کائنات کو لوگوں کہ یہ میرے محبوب اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ جن کے وسیلے سے میں رب مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، جن کے وسیلے سے میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں، جن کے وسیلے سے رب نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، جن کے وسیلے سے کہ اے انبیاء اگر تمہارے سر پر یہ نبوت کا تاج ہے، یہ تمہارے پاس جو شریعت ہے، تمہارے پاس جو کتاب ہے، یہ سارا کا سارا وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان و عظمت دکھانے کے لیے معراج کرائی۔ انشاءاللہ اگلی حکمت جو حکمت نمبر 4 وہ ہم اگلی ویڈیو میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب سے سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود پاک سے برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔